سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کلام مقدس، پارہ نمبر 28، پیج نمبر 20، سطر نمبر 1۔ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، یعنی کہ جس سے آپ کا ریلیشن ہو، رشتہ ہو کسی بھی اعتبار سے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل کو نار سے یعنی کہ جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ لیکن ہمارا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہماری خود عمر ڈھل چکی ہے، چہرے کی داڑھیاں پک گئی، چہرے پر جھرریاں آ گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، کانوں کی سماعت کم ہو گئی، چلنے میں پیر لڑکھڑا رہے ہیں، کچھ کام کرنے کی ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں رہی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، ہماری پوزیشن خود یہ ہے، ہم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچ نہیں پا رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے سیفٹی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارا خود پوزیشن یہ ہے، ہم اپنے آگے آنے والی نسلوں کو کیا درس دیں گے، آگے آنے والی نسلوں کو کیسے جہنم سے بچائیں گے۔ ہمارے خود میں جب وہ آگ لگی ہے، ہمارے گھروں کے اندر جب وہ انگارے جل رہے ہیں، ہم اس سے پاس پڑوس کے لوگوں کو کیسے بچائیں گے۔ ہمارے اعمال جب خود جہنم کے اندر جا رہے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے بہت بڑا کوسچن ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے بہت بڑا سوال ہے۔ اے لوگوں، آج دنیا کے اندر جی رہے ہو، یہ چند دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کل قبر کے اندر، کالی کوٹھری کے اندر جانے کے بعد نہ کسی کا باپ کام آنے والا، نہ کسی کا بیٹا کام آنے والا، نہ کسی کی بہو کام آنے والی، نہ کسی کی بیٹی کام آنے والی، نہ کسی کی بیوی کام آنے والی۔ قبر کے اندر جو چیز کام آنے والا ہے وہ انسان کا نام اعمال ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے اعمال کو بنا کر کے جاؤ، اور اس اینگل سے بناؤ، اس انداز سے بناؤ، تمہارے آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لے، تمہاری زندگی کو دیکھ کر کے اپنے اعمال کو بنانے کا طریقہ سیکھ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری داڑھیاں تو پک چکی، قبر کے اندر پیر چلے گئے، ہمارے ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں، ہم ان ہاتھوں سے کچھ کام کر سکیں، ہمارے آنکھوں کے اندر اچھے طریقے سے بینائی نہیں، ہمارے کانوں کے اندر اچھے طریقے سے قوت سماعت نہیں، لیکن ہمارا خود حال یہ ہے، ہم جو دنیا سے جا رہے ہیں اپنے اعمال کو بگاڑ کے جا رہے ہیں، اپنے آنے والی اولادوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے قرآن نے فاؤنڈیشن لگا رکھا تھا، ہم اسی جہنم کی آگ کے اندر اپنی اولادوں کو جھونک کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا فانی سے کچھ ایسا کام کر کے جاؤ، جب تک دنیا کے اندر رہو تب تک تمہاری اولادیں تمہیں دعائیں دیتی رہیں، جب قبروں پر وہ اولادیں جائیں تو تمہارے قبروں پر کھڑے ہو کر کے وہ تمہارے لیے ایصال ثواب بھی کرے، اور جب اولاد آنے لگے نا تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے واپس آئے۔ لیکن آج پوزیشن یہ ہے، انسان نے بڑی بلڈنگ تو بنا دیا بیٹے کو رہنے کے لیے،
बड़ा फ्लैट तो खरीद दिया बेटे को रहने के लिए, अच्छा रिश्ता तो लगा दिया बेटी की जिंदगी की सुधार के लिए, लेकिन इंसान ने ये नहीं किया, ऐ बेटे मेरे मरने के बाद तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है, ऐ बेटे मरने के बाद हमें अमाल कैसा करना है, ये आज का इंसान बेटे को नहीं सिखा पा रहा है, ये आज का इंसान अपने अहलो अयाल को, अपने रिश्तेदार को नहीं सिखा पा रहा है। बड़ी जरूरत इस बात की है हम खुद को भी संभाले, अपने अहलो अयाल को भी संभाले, क्योंकि ये किसी इंसान का कौल नहीं, ये फरमाने रहमान है, ये हुक्म खुदाबंदी है। जहां हम अपने आप को जहन्नम के आग से बचते हैं, वहीं अपने बेटे को भी जहन्नम से आग से बचा करके रखो, अपनी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचा करके रखो, अपनी बेटियों को भी जहन्नम की आग से बचा करके रखो। और सिर्फ यही नहीं, कुरान ने अहल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अहल का वर्ड इस्तेमाल किया है। जो लोग आपसे रिलेशन रखते हो ना, उन्हें भी जहन्नम से बचाया करो, कोशिश ये करो कि उनके भी अमाल अच्छे बने। कहीं ऐसा ना हो हम जिंदगी भर हुसैन हुसैन कहते चले गए और हमारे अहलो अयाल जब इसी दुनिया के अंदर आए ना, तो हुसैन की गद्दारी पर न कहीं आ जाएंगे। अपने आप को अगर मुहिब्बे अहले बैत कहते हो तो अपनी औलादों को भी सिखा करके जाओ, ऐ देखो अबू बकर ने हुसैन से मोहब्बत किया है, उमर ने हुसैन से मोहब्बत किया है, उस्मान ने हुसैन से मोहब्बत किया है, अली ने हुसैन से मोहब्बत किया है, फातिमा ने हुसैन से मोहब्बत किया है, खदीजा ने हुसैन से मोहब्बत किया है, आयशा ने हुसैन से मोहब्बत किया है, उम्मे सलमा ने हुसैन से मोहब्बत किया है, अमीर मुआविया ने हुसैन से मोहब्बत किया है। ऐ देखो गौसे आजम की मोहब्बत हुसैन ने किया है, गौसे आजम ने हुसैन से मोहब्बत किया है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने हुसैन से मोहब्बत किया है, साबिर की अकलियरी ने हुसैन से मोहब्बत किया है, गौसे बंगाला ने हुसैन से मोहब्बत किया है, महदूद माहिनी ने हुसैन से मोहब्बत किया है, निजामुद्दीन औलिया ने हुसैन से मोहब्बत किया है, बाबा फरीद ने हुसैन से मोहब्बत किया है। हम भी मोहब्बत करते हैं। ऐ देखो हमारे मरने के बाद तुम भी हुसैन से मोहब्बत करते रहना। ये दर्श दे करके दुनिया से जाओ, कहीं ऐसा न हो अपने आप से तो बच गए, हाजी साहब हज करके चले आए, गुनाहों से पाक हो गए, जो रुपया पैसा था सब घर बनाने में बर्बाद कर दिया, मरने के बाद बेटे के पास वो पैसा नहीं, हज करके आए, बाप को हज करके हाजी साहब आए और वहां से इंतकाल किया। ये समझ में आ रहा है गुनाहों से धुल गए, हमारे अमाल फिल्टर हो गए, हमारे अमाल अच्छे हो गए, हम दुनिया से जा रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो बेटे की किस्मत में हज ना लिखा हो तो फिर बेटा क्या करेगा। जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो ना, अपने औलादों को भी दर्श दे करके जाओ। ऐ बच्चों हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, क्योंकि कुरान ने कहा कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी ने फरमाया है मेरे लोगों और मेरे सहाबा, मैं जब तुम्हें दीन की तबलीग किया करता हूँ, सलाम की बातें बताता हूँ, इसका बदला इसका अजर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे करामतदारों से अहले अयाल से मोहब्बत करते रहना। और उस अहले अयाल के बारे में फिर कुरान ने दूसरी जगह फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, बड़ा पाक लफ्ज फरमाया कुरान ने, बड़ा अच्छा वर्ड फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान कहता है बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत को पूरे तरीके से पाक और साफ कर रखा है। मैंने कल जिक्र किया था हजरत उमर फारूक आजम का, उनके बाद दौर आया था हजरत उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। थोड़ी सी रोशनी हजरत मौला अली की जिंदगी पर भी डाल दी जाए, क्योंकि ये हसन हुसैन के बाबा है, हजरत फातिमा ज़हरा ये हसनैन की मां है। तो सबसे पहले इनका भी बैकग्राउंड देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इन्हें छोड़ करके इमाम हुसैन को मानने लगे, नहीं, पहले बाप से उल्फत और मोहब्बत हो, फिर तो बेटे से देखा जाएगा। पहले बाप के बैकग्राउंड में देखा जाए, बाप की हिस्ट्री देखी जाए। क्या सिर्फ हुसैन का नारा जो आज पूरी दुनिया के अंदर लग रहा है, क्या हुसैन ही की फजीलत है या अली की भी कुछ फजीलत है? हमें अली रज़ी अल्लाह तआला का बैकग्राउंड भी देखना होगा, उनकी जिंदगी की हिस्ट्री भी उठानी होगी। यही अली मुर्तज़ा है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा भी साथ में आई थी, तशरीफ लेके आए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। आपकी उम्र बलागत पर पहुंच चुकी थी, बालिग हो गए थे आप। एक दिन आए मेरे नबी की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा भी है, आए और अच्छे घरों से अच्छे लोग, अच्छे नौजवान मेरे नबी के पास हजरत फातिमा का रिश्ता लेके आए, लेकिन नबी ने रिश्ता कबूल नहीं किया।
آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، حضرت علی جب بیٹھے نا تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا اے علی میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، نہیں، ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا، بلکہ میرے نبی کا رشتہ لگانے کا انداز دیکھے، اینگل دیکھے، میرے نبی رشتہ لگاتے کیسے تھے، ایک دوسرے کے دل کو ایک دوسرے کے دل سے جوڑتے کیسے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا علی تم تو بالغ ہو چکے ہو، اب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب دیکھیں حضرت علی کا جواب، علی اب تم بالغ ہو چکے ہو، تمہاری عمر شادی کرنے کی ہو گئی ہے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، یا رسول اللہ خدا کا امی وابی، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو، علی کو کون اپنی بیٹی دے گا یا رسول اللہ؟ کیوں؟ علی تمہیں عشرے مبشرہ میں شمار کیا گیا ہے، اے علی تم نبی کے چچا ساتھ بھائی ہو، اے علی تم خلفائے راشدین میں سے ہو، آخر تمہیں کیوں کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو لوگ داماد تلاش کرتے ہیں نا یا بیٹا تلاش کرتے ہیں وہ پراپرٹی بھی دیکھتے ہیں یا رسول اللہ، علی کے پاس تو اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں اور شادی کر کے بیوی کو لے کر کے آؤں گا تو علی کہاں رہے گا، اس کی بیوی کہاں رہے گی؟ یا رسول اللہ میرے پاس مال و اسباب نہیں کہ میں شادی کر سکوں، میرے پاس تو رہنے کے لیے خود ایک چھوٹی سی کٹیا چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یا رسول اللہ جس کی بیٹی لے کر کے آؤں گا اس کو کس مکان میں رکھ دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات سننے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی ذرا سنو تو صحیح، اگر میں اپنی بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں دے دوں تو کیا اے علی قبول کرتے ہو؟ جب اتنا میرے نبی نے کہا نا تو حضرت علی خاموش ہو گئے۔ بھائی نبی کی بیٹی ہے، کوئی ایسے آدمی کی بیٹی نہیں، اگر نبی کی بیٹی کو نکاح میں لاؤں گا تو بہت ساری شرائط بھی ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو نبی کی بیٹی کے شان میں گستاخی ہو جائے، علی اس سے بھی ڈرتے تھے، لیکن جب میرے نبی نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی اگر نبی تمہیں اپنی بیٹی تمہاری شادی میں دے نکاح میں دے کیا تم میری بیٹی کو قبول کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میری طرف سے تو قبول ہے، لیکن اس سے پہلے میرے باپ حضرت ابو طالب سے بھی پوچھ لیا جائے۔ میرے نبی گئے حضرت ابو طالب سے بات کیا، آئے تمام صحابہ اکٹھا ہوئے مسجد نبوی میں، حضرت علی کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ حضرت علی کی جب شادی ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا سے تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے جدا کیا، بڑی شان سے میرے نبی نے جدا کیا۔ آج انسان جدا کرتا ہے کیا؟ کوئی انسان چار چکا گاڑی کے بیٹی کو دیکھ رہا ہے، کسی کے پاس بہت دولت ہے ہیلی کاپٹر سے دیکھ رہا ہے، کسی کے پاس اور دولت ہے ایروپلین سے دیکھ رہا ہے، کسی کے پاس اور دولت ہے تو انسان الگ الگ اینگل سے دیکھ رہا ہے، لیکن آؤ دیکھو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جو اپنے گھر کی تحریر سے جدا کیا ہے کس اینگل سے جدا کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو گیا، مسجد کے اندر چوہارے پٹ گئے، آج تو نکاح ہو رہا ہے، جب تک 2000 20,000 کے پڑاکے نہ پھوڑ دیے جائے تب تک انسان شادی کو نہیں مانتا، جب تک 1,00,000 2 لاکھ خرچ نہ ہو جائے انسان کی شادی عوام میں قبول نہیں ہے۔ لیکن آؤ دیکھو میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کیسے اینگل سے کیا اور شادی کر کے اپنے بیٹی کو اپنے گھر سے جدا کیسے کیا؟ مسجد میں تمام لوگ اکٹھا ہوئے، میرے نبی نے خطبہ پڑھا، اجازت قبول ہو گیا، چند خطبے آئی تھی علی کی طرف سے وہ تمام لوگوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب میرے نبی اپنے دہلیز پر آئے، کون سی دہلیز؟ یہی وہ دہلیز ہے جس پر جب جبریل جیسا فرشتہ آتا ہے بغیر سلام کیے جبریل کو حکم اجازت نہیں وہ کمرے کے اندر داخل ہو جائے، یہی وہ دہلیز فاطمہ ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں آسمان سے جب تک فاطمہ کی اجازت نہ ہو کوئی فرشتہ دہلیز کے اندر نہیں جا سکتا، یہی وہ دہلیز فاطمہ ہے۔ آج میرے نبی آئے اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں اے بیٹی تجھے تو علی قبول ہو گیا، اب تجھے گھر سے جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گھر سے جدا کیا۔ آج باپ گھر سے بھیج رہا ہے بیٹی کو، سونے چاندی کے زیورات دے کے بیچتا ہے اور بیٹی بھی بڑی خوش ہے، میرے باپ کے پاس اتنی دولت ہے، بڑا اچھا زیور دیا۔ لیکن آؤ دیکھو میرے نبی نے بھی اپنی بیٹی کو جدا کیا ہے دہلیز سے، لیکن جب حضرت فاطمہ گھر سے نکلی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔
تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک دور وہ آئے گا نا، وہ دور آئے گا جب میری ہی امت ہوگی، میرا ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، اسی علی کو ماننے والے ہوں گے، اسی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک دور وہ آئے گا جب انسان بیٹی کو گھر سے جدا کرے گا، سر سے لے کر پاؤں تک سونے کے زیورات دے گا، کان کے زیورات الگ ہوں گے، ناک کے زیورات الگ ہوں گے، سر کے زیورات الگ ہوں گے، پیر کے زیورات الگ ہوں گے، ہاتھ کے زیورات الگ ہوں گے۔ تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ بھی چاہے اپنی بیٹی فاطمہ کو سونے اور چاندی کے زیورات پہنا کر کے گھر سے جدا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، خبردار خبردار، جہاں میرے امتی کا امیر باپ یا اور امیر بیٹی جہاں اپنے سونے کے زیورات کو دیکھ کر کے خوش ہوں گی، وہی میرے امت کی غریب بیٹیاں اپنی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سنت پر عمل کر کے خوش ہو جائیں گی۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دہیج نہیں دیا، سونے اور چاندی کے زیورات نہیں دیے۔ میرے نبی کی بیٹی جب گھر سے جا رہی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں دی تھی، 3 چیز دی تھی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو۔ کھجور کی چٹائی تھی، چمڑے کا تکیہ تھا، اور ایک مٹی کا گڑھا تھا جس میں پانی پیا جاتا ہے۔ 3 چیز دہیج نہیں۔ چوتھی چیز جب حضرت فاطمہ الزہرا نے طلب کیا نا کہ میرے نبی نے فرمایا بیٹی جا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتی رہنا، تیرے ہر ایک کام کی مشکلات دور ہو جائے گی۔ یہ حضرت فاطمہ جب اپنے دہلیز سے چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی جا، آج تک تیرے دل پر، تیرے دماغ پر، تیرے ہر کام پر تیرے بابا کا حکم تھا، لیکن آج کے بعد دہلیز سے علی پر جا رہی ہے۔ جس طریقے سے تم نے پوری زندگی میں اپنے باپ کا حکم مانا ہے، آج کے بعد اسی طریقے سے اپنے شوہر علی کے حکم کو مانتی رہنا۔ یہ سبق دے کر کے میرے نبی نے اپنی دہلیز سے حضرت فاطمہ الزہرا کو جدا کیا، اور وہ فاطمہ نے زندگی کیسے گزاری، وہ علی نے زندگی کیسے گزاری۔ ایک دن ہوا یہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں باہر سے آئے نا، باہر سے آئے، حضرت فاطمہ بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے، حضرت علی کو احساس ہوا، فیلنگ جگی حضرت علی کے اندر کہ شاید فاطمہ الزہرا کو بھوک لگی ہے، کیونکہ فاقے کا دور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ کس چیز نے تمہیں رلایا؟ حضرت فاطمہ کچھ نہیں بولتی۔ آج تو شوہر اگر بیوی سے پوچھ لے کیوں رو رہی ہو تو ایک کے بجائے 10 کمیاں شوہروں کے اندر معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن آؤ دیکھو علی اور فاطمہ نے اپنی شادی کی زندگی کس اینگل سے گزاری ہے۔ اس کے بعد اس علی اور فاطمہ کی کلی سے جو خون کھلا ہے اسی کو دنیا حسنین کریمین کہا کرتی ہے، اسی کو دنیا حسن مشتبہ حسین مشتبہ کہا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کچھ نہیں بولا، خاموش رہی۔ حضرت علی گئے چاروں طرف گھر کے اندر، دیکھا کچھ نہیں، سوکھی روٹی تک کا ٹکڑا نہیں گھر کے اندر، اسے کھا کر کے حضرت فاطمہ اپنی بھوک کو مٹا دے۔ حضرت علی دوڑ کر کے واپس آئے، حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو علی سے کہا ہوتا، علی مزدوری کر کے لاتا، لیکن اے فاطمہ تجھے بھوکا نہیں سلاتا۔ تو فاطمہ نے بڑا سادہ سا جواب دیا تھا اے علی میرے شوہر سنے، جب میرے بابا نے گھر کی دہلیز سے جدا کیا ہے، یہ سبق دے کے جدا کیا ہے، اے بیٹی فاطمہ گھر میں پھاٹے پڑے تو کر لینا، لیکن کبھی اپنے شوہر سے اپنی زندگی میں شکایت نہ کرنا۔ اے علی فاطمہ اپنے بابا کی سبق کو یاد رکھیے، اور اے علی سنے آج ہی نہیں جب تک فاطمہ کی زندگی رہے گی، فاطمہ آپ سے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گی۔ وہ سادی سی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کے ساتھ گزاری۔ کچھ دن زندگی گزری، حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں حضرت امام حسن۔ اور حضرت امام حسن کی عمر جب 11 مہینے لگ بھگ ہوئی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں، رائٹر لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں
کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تھی نا تو غالباً 4 یا 5 تاریخ کی شعبان کی، اور ہجری سن جو آج سن چل رہا اردو سن 1445 کی آج 2 تاریخ ہے، یہی ہجری سن کا سن اس وقت 4 ہجری کا، اور غالباً 4 یا 5 شعبان کی تاریخ تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی۔ رات کا سناٹا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ویسے ڈیلی نماز پڑھنے جاتے تھے، لیکن آج جب بلال نے اذان دیا نا تو حضرت علی بلال اذانی سننے کے بعد فوراً ہی مسجد نبوی میں آ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے نکلے، آ کر کے نماز پڑھائی ہے میرے نبی نے۔ نماز پڑھانے کے بعد جیسے دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد جب تمام لوگ نماز سے دعا سے فارغ ہو گئے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کا امی وادی، آخر کہاں جایا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا آؤ آج چلتے ہیں علی کے دروازے پر چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ کسی نے سوال نہیں کیا، اگر میرے نبی علی کے دروازے پر جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جو آج علی کے دروازے پر صبح سویرے جایا جا رہا ہے۔ بعد نماز فجر کا وقت ہے۔ حضرت علی کے مرتضیٰ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا اے علی بتاؤ تو صحیح کیا آج نبی کی دعوت دی گئی ہے؟ اے علی بتاؤ تو صحیح کیا آج نبی کو بلایا گیا ہے؟ اے علی بتاؤ تو صحیح کیا آج نبی کو یاد کیا گیا ہے؟ حضرت علی خاموش ہیں لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، علی خاموش ہے لیکن نگاہوں میں شرم ہے، علی خاموش ہے لیکن دل و دماغ میں خوشی ہے۔ تمام صحابہ پیچھے پیچھے، میرے نبی آگے آگے، دائیں سائیڈ میں حضرت علی مشکل کشا جا رہے ہیں، اور جا کر کے جب تحریم سے فاطمہ پر پہنچے تو میرے نبی نے فرمایا علی یہاں ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ گھر کس کا ہے؟ علی کا ہے۔ دہلیز سے فاطمہ جب وہاں پہنچے میرے نبی نے تو حضرت علی سے میرے نبی نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی ٹھہر گئے، میرے نبی اندر گئے، چیخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، غیر محرم نہیں کوئی۔ میرے نبی اندر گئے، اندر جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد واپس آئی، ادھر صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے اے لوگوں بتاؤ تو صحیح نبی کس وجہ سے اندر گئے؟ وہ تو علی تو باہر ہے، علی تو باہر ہے، شوہر حضرت فاطمہ کے باہر ہے، جو گھر کا مالک ہے وہ تو باہر ہی ہے، اور میرے نبی اندر چلے گئے۔ اے میرے صحابہ تم مجھ سے کوئی جانتا ہے بات کیا ہے؟ تمام صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں تحریم سے فاطمہ کا دروازہ کھلتا ہے، بددعا والا چہرہ سامنے صحابہ نے دیکھا، وہ لیل والی زلفیں سامنے صحابہ نے دیکھا، ماں زاغل بصر والی نگاہوں کو سامنے صحابہ نے دیکھا، قد جاءکم من اللہ نور والے جسم کو سامنے صحابہ نے دیکھا۔ اب سب کے زبان بند ہو گئی، سب کے منہ بند ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کیسی خوشخبری؟ میرے نبی نے فرمایا آج میری بیٹی فاطمہ کے یہاں اس کا دوسرا بیٹا حسین پیدا ہوا ہے۔ خوشخبری دی میرے نبی نے۔ تمام صحابہ مبارکباد دینے لگے۔ اچھا حضرت امام حسین کی فضیلت میں یہ چیز بھی بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگ آ کر کے جن کے پاس روپے پیسے موٹی رقم والے ہیں وہ لوگ آ کر کے بدائی دیتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تب تو بدائی مل رہی ہے، لیکن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر کے بغل والے کو ہی نہیں معلوم چلتا کہ کوئی اولاد اس کے یہاں آئی ہے۔ لیکن آؤ دیکھو جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تمام صحابہ نے میرے نبی کو مبارکباد پیش کیا ہے، علی مرتضیٰ نے میرے نبی کو مبارکباد پیش کیا ہے، اور بات صرف یہی تک نہیں رہی، جنت کی حوروں نے نبی کو مبارکباد پیش کیا ہے، بات صرف یہی تک نہیں رہی، مدینے کی سرزمین ہے، دہلیز فاطمہ ہے، ذات نبی ہے، شوہر امی ہے، تمام صحابہ ہے، حوروں کی قطار ہے ایک طرف، اور حضرت جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض پیش کی اے میرے مولا جہاں تمام صحابہ حسین کی مبارکباد نبی کو دیتے ہیں، اے میرے مولا جہاں تمام حوریں حسین کو مبارکباد نبی کو دے رہی ہیں، اے پروردگار آج فرشتوں کو بھی حکم ہو وہ بھی جا کر کے حسین کی پیدائش پر نبی کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، سب سے بڑے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، ان کی فضیلت زیادہ ہے، کتنے بڑے ہیں جانتے ہیں؟
حضرت جبریل علیہ السلام کے ایک پر کے بارے میں فرمایا گیا، ایک پر جو ان کا ہے، میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر اپنا داہنا پر کھول دے، پورا نہ کھول دے، تو زمین کے ساتوں طبق، آسمان کے ساتوں طبق اس پر کے نیچے آ سکتے ہیں۔ ایک پر کا عالم یہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جبریل کو ایسے ایسے 70,000 پر دیے گئے ہیں۔ یہ فرشتوں کی بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اجازت ملی نا، اللہ رب العزت نے حکم دیا، ہاں جبریل جاؤ، مبارکباد پیش کر کے آؤ، جبریل اکیلے مت جانا، پھر اے مولا کسے کسے لے کر کے جاؤں؟ میرے رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے جبریل سنو، سدرۃ المنتہا سے جا رہے ہو، جاؤ چوتھے آسمان پر جانا، وہاں میکائیل ہوں گے ساتھ لے لینا، تیسرے آسمان پر جانا، اسرافیل ہوں گے ساتھ لے لینا، پہلے آسمان پر جانا، میکائیل ہوں گے، اسرائیل ہوں گے ساتھ لے لینا۔ اے میرے مولا صرف یہی 4 صحابہ، یہی 4 فرشتے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ، جو لوگ راستے میں ملتے جائیں گے ہر ایک فرشتے کو لے کر کے چلے جانا۔ کسی نے کاؤنٹنگ نہیں کی۔ حضرت علی نے اپنے قول کے مطابق ارشاد فرمایا، جب میرے بیٹے حسین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے نا، حضرت علی فرماتے ہیں کم و بیش 4 لاکھ فرشتوں کی جماعت تھی۔ 4 لاکھ فرشتے۔ اچھا صرف یہی اہم چیز نہیں، بات اب اہم آ رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آ رہے تھے نا، جو فرشتے جنت کے اندر تھے جبریل علیہ السلام نے ساتھ لیا، جو فرشتے جنت کے دروازے پر تھے جبریل علیہ السلام نے ساتھ لیا، جو فرشتے 7ویں آسمان پر تھے جبریل علیہ السلام نے ساتھ میں لیا، جو فرشتے 6 آسمان پر تھے جبریل علیہ السلام نے ساتھ میں لیا، جو 7ویں 5ویں آسمان پہ 4تھے آسمان پہ تھے جبریل نے سب کو ساتھ لیا۔ ایک فرشتہ تیسرے آسمان پر تھا، ایک فرشتہ وہ بھی تھا۔ کتابوں کے اندر اس کے 2 نام آتے ہیں، نام ایک ہی جیسا، ایک ورد کا ایک جملے کا فرق ہے۔ ایک کتاب کے اندر اس فرشتے کا نام فطرس آتا ہے، اور دوسری کتاب کے اندر اس فرشتے کا نام پطرس آتا ہے، بس ایک ورد کا فرق ہے۔ بشرطے بہرحال وہ تیسرے آسمان کے فرشتے فطرس کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے نا، تو اس فطرس فرشتے نے حضرت جبریل کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں جنت سے حوریں اتر کے جا رہی ہیں؟ تم دیکھتے نہیں میرے پیچھے کتنے فرشتوں کی جماعت ہے؟ اے جبریل جانتا ہوں، لیکن تم بتاؤ جا کہاں رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا معلوم نہیں، آج نبی آخر زمان کے ہاں ان کا نواسا حسین پیدا ہوا ہے، ہم حسین کی مبارکباد نبی کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فطرس فرشتے نے فرمایا جبریل اگر چاہو تو مجھے بھی ساتھ لے لو۔ جبریل علیہ السلام نے جب ایک نظر ڈالی فطرس فرشتے کے اوپر نا، تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس فرشتے کے اوپر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا اس کے پر جل گئے تھے، اس کا پر جلا ہوا تھا۔ حالانکہ فرشتوں کے پرواز کرنے کا وہی اصل ذریعہ ہے پر۔ جبریل علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا اس کا پر جلا ہوا تھا، پھر میں نے اس کے قدم پر جب نظر ڈالی نا، میں نے دیکھا اس کا قدم بھی آدھا تھا آدھا نہیں تھا، پھر میں نے اس کے ہاتھ پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فطرس فرشتے سے کہا اے فطرس ذرا بتا تو صحیح، ہم تمام فرشتے دوران جا رہے ہیں، ہم تمام فرشتوں کے پر تو صحیح سلامت ہے، ہمارے آنکھیں صحیح سلامت ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر صحیح سلامت ہے، ہمارے سارے اعضاء صحیح سلامت ہے، ہم جا رہے ہیں حسین کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ حسین کے نانا کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اے فطرس فرشتے ذرا تو یہ بتا تو کیسے چلے گا؟ فطرس فرشتے نے کہا تھا اے جبریل اگر رب کی بارگاہ میں تم عجز گزار ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حکم سے مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے گا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا مولا جہاں تمام فرشتے میرے نبی کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، اے میرے مولا آج حسین کے صدقے میں اس فطرس فرشتے کو بھی نبی کو مبارکباد پیش کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ کی جانب سے اجازت مل گئی۔ وہ فطرس فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کے سہارے آیا روئے زمین پر۔ 4 لاکھ فرشتوں کی جماعت جب دہلیز فاطمہ کو پہنچی نا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔
مسکرانے لگے میرے نبی حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ حوروں کی مبارکبادی آپ کو مل نہیں سمجھ میں آیا. تمام صحابہ نے مبارکباد دی یا رسول اللہ, مسکرائے سمجھ میں آیا, لیکن یا رسول اللہ اب تو تمام لوگ مبارکباد بند کر چکے ہیں, اب آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اے علی سنو, حوروں کی مبارکباد اور ہے, اے علی سنو صحابہ کی مبارکباد اور ہے, اے علی تمہیں معلوم نہیں ہے اے جبریل جیسا فرشتہ سدرہ چھوڑ کر حسین کی پیدائش پر اس کے نانا کو مبارکباد دینے آ رہا ہے. اے علی حوروں کی مبارکباد پر میں مسکرایا تھا ضرور, لیکن جبریل اکیلے نہیں آتا بلکہ 4 لاکھ فرشتوں کی جماعت لے کے آج تمہارے دہلیز پر آ رہا ہے. 4 لاکھ فرشتوں کی جماعت جب دہلیز سے فاطمہ پر پہنچی نا تو میرے نبی نے تمام لوگوں کو مبارکباد کا استقبال کیا. سب سے پہلے فرشتوں میں جس نے مبارکباد پیش کی تھی وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام. جب آپ کی مبارکباد مل گئی, تمام فرشتوں کی مبارکباد مل گئی, ایک وقت وہ آیا نا جب فطرت فرشتے کی باری آئی. وہ بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر, اس کے پر تو جل چکے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فطرت فرشتے کے سر پر ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا نا وہ فرشتہ رونے لگا, یا رسول اللہ آپ کی ہاتھ میں اتنی شدت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یا رسول اللہ جو انکار کرے لیکن فطرت فرشتے کا یہ حکم ہے, اللہ نے جو نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے وہ سچ ہے, کیونکہ آج فطرت فرشتے نے اسے محسوس کر لیا ہے. میرے نبی نے فطرت کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھا نا کہ وہ فطرت فرشتہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگا. یا رسول اللہ آج میں بھی آپ کے حسین کی پیدائش پر مبارکباد دینے آیا ہوں. یا رسول اللہ سب کو آج کچھ نہ کچھ ملے گا. دہلی سے فاطمہ وہ ہے, دہلی سے نبی وہ ہے جہاں سے کسی کو کبھی واپس نہیں کیا جاتا. یا رسول اللہ آج حسین کی پیدائش پر جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے پوری آبادی کو کھانا کھلاتا ہے, جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے پوری آبادی میں مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے, جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اچھی خاصی پارٹی ہوتی ہے, جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اچھی خاصی مجلس ہوتی ہے. یا رسول اللہ آج حسنین کا صدقہ لٹایا جائے گا. یا رسول اللہ مجھے بھی اس صدقے کا ایک حصہ ضرور چاہیے. فطرت فرشتے نے کہا, میرے نبی مسکرانے لگے, ہاں کیوں نہیں, کیوں نہیں, حسین کا صدقہ جہاں سب کو دیا جائے گا وہیں تمہیں بھی عطا کیا جائے گا. فطرت فرشتے سے میرے نبی نے سوال کیا, اے فرشتے بتا تجھے آج حسین کے صدقے میں کیا چاہیے؟ ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں, ابھی میرے حسین نے کوئی نماز نہیں ادا کی ہے, ابھی میرے حسین نے کوئی روزہ نہیں رکھا, ابھی میرے حسین نے کوئی حج نہیں کیا, ابھی میرے حسین نے کوئی زکات نہیں دی, ابھی میرے حسین نے بظاہر زبان سے کچھ بولا نہیں, ابھی میرے حسین نے بظاہر طریقے سے دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. لیکن آج کا عالم یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا بتا تجھے حسین کے صدقے میں کیا چاہیے. جب اتنا میرے نبی نے کہا نا فطرت فرشتے نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے, بس صرف اتنا ہو جائے میرے پر جو جل چکے ہیں نا وہی صحیح سلامت ہو جائیں, اور مجھے کیا چاہیے, فرشتے کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, وہ سے بات ہے. یا رسول اللہ میرے جو پر جل چکے ہیں نا یہی واپس ہو جائے, بس میں یہی چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا فطرت یہ پر تو تجھے واپس دے دیا جائے گا, لیکن بتا یہ تیرا پر جلا کیسے؟ پوائنٹ والی بات ہے نا بھائی, سارے فرشتوں کا پر صحیح سلامت ہے, تیرا پر جلا کیسے؟ تو چھپے سنیں اس فطرت فرشتے کا جواب سنیں. آج غریبوں کو دیکھ کر کے امیر ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں لگے آ گئے ہیں. میرے پاس تو دولت ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میں تو خوبصورت ہوں, میرے سامنے کالا کلوٹا انسان کیا, میرے پاس تو دولت ہے, میرے سامنے غریب انسان کیا. غریب انسانوں کا آج کے امیروں نے اپنے پیر کی جوتیاں سمجھ رکھی. جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے یہ سماج اسے جینے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن آؤ دیکھو فطرت فرشتے کا سوال سنو, یا رسول اللہ جیسے جبریل کے پاس پر ہے ایسے میرے پاس بھی پر تھے, ایسے میکائیل کے پر ہے ایسے میرے پاس بھی پر تھے,
جیسے اسرافیل کے پاس پر ہیں ایسے میرے بھی پر تھے، جیسے اسرائیل کے پاس پر ہیں ایسے میرے بھی پر تھے۔ یا رسول اللہ ایک دن میں تیسرے آسمان پر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جیسے میں نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا میری نظر زمین پر پڑی۔ یا رسول اللہ میری نظر زمین پر پڑی، میرے نبی نے فرمایا زمین پر دیکھ لیا تو کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا؟ کچھ نہ کچھ اور ہوا ہوگا۔ فطرت فرشتے نے کہا ہاں یا رسول اللہ، جب میری نظر زمین پر پڑی نا تو میں نے دیکھا ایک وہ انسان اس روئے زمین پر تھا جس کے پاس دونوں پیر موجود نہیں تھے، دونوں پیر اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ یا رسول اللہ میں نے جب اس پر نظر ڈالی نا میں نے دیکھا اس کا ایک ہاتھ تھا، ایک ہاتھ بھی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جب میں نے آنکھوں پر نظر ڈالی نا ایک آنکھ صحیح سلامت تھی، ایک آنکھ موجود نہیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر فطرت فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صرف میری زبان سے اتنا نکل گیا، صرف میری زبان سے اتنا نکل گیا، اے اللہ تو نے ایسی مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ یا رسول اللہ میری زبان سے نکلا اور زبان سے نکلنے کے بعد میرے منہ سے ہنسی چھوٹ گئی۔ یا رسول اللہ گویا میں نے اس اپاہج انسان کو دیکھ کر کے ہنس دیا، میں نے اس کی ہنسی اڑائی۔ اللہ کی تخلیق میں میں نے کھینچا تانی کی، اللہ کی مخلوق وہ ہے وہ تھا اور میں نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر ہنسی اڑا دی۔ یا رسول اللہ بس اسی کی سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن سے میرے پر کو بھی جلا دیا، اسی دن سے میرے اڑنے کی پرواز کو بھی چھین لیا، اسی دن سے میرے دیکھنے کی سماعت کو بھی چھین لیا، اسی دن سے میرے سننے کی سماعت کو بھی چھین لیا، اسی دن سے میری طاقت کو ہر ایک دن اللہ رب العزت کم ہی کرتے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ بس آج حسین کے صدقے میں فطرت کو کچھ اور نہیں چاہیے، بس میرا جو پوزیشن کھو چکا ہے آج حسین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوزیشن مجھے واپس کر دے۔ جب اتنا سوال کیا نا نبی کی بارگاہ میں فطرت فرشتہ، آج لوگ کہتے ہیں نبی کے یہاں جاؤ گے مانگو گے ملے گا کیا؟ دیکھو ہم تو گنہگار امتی ہیں اور میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، کیا خوب جملہ میرے نبی نے فرمایا، شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میدان محشر میں میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، غور سے سنے اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کعبے جاؤ حج کر کے چلے آؤ، مدینے میں کچھ نہیں، وہاں تو صرف نبی کا روضہ ہے، لیکن سنو اگر کعبے کا طواف کرتے ہو گناہوں سے پاک ہو میں مانتا ہوں، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں۔ لیکن نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو نبی کچھ نہیں دیتے؟ ارے جب نبی کو ظاہری مثال کے بعد ان کی قبر انور کا حال یہ ہے جس نے قبر دیکھ لیا شفاعت واجب ہو گئی، تو جب زندہ رہے ہوں گے تو لوگوں کو میرے نبی نے کتنا نوازا ہوگا۔ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جب فطرت فرشتے نے یہ کہا نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، دہلیز فاطمہ ہے صدقہ حسین کا دیا جا رہا ہے، دہلیز فاطمہ ہے شوہر بطول حضرت علی المرتضیٰ ہے، تمام صحابہ ہے، دہلیز فاطمہ پر جب کملی والے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا اور کوئی عام ہاتھ نہیں، کوئی عام ہاتھ نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگار ہاتھ نہیں، کسی پیر ولی کا ہاتھ نہیں، کسی صحابی کا ہاتھ نہیں، بلکہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ میرے نبی کا بظاہر ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں اٹھا ہوگا نا تو بھلا کون سی وہ دعا ہے یا نبی کا کون سا وہ جملہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے۔ دہلیز فاطمہ پر جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں گزار ہوئے مولا آج ابو بکر کو حسین کا صدقہ مل گیا، عمر فاروق اعظم کو حسین کا صدقہ مل گیا، عثمان غنی کو حسین کا صدقہ مل گیا، مولا علی کو حسین کی خوشی مل گئی، میری بیٹی فاطمہ کو حسین کی خوشی مل گئی، غوروں کو حسین کا صدقہ دے دیا گیا، جبریل نے حسین کا صدقہ لے لیا، میکائیل نے حسین کا صدقہ لے لیا، اسرافیل نے حسین کا صدقہ لے لیا، اسرائیل نے
حسین کا صدقہ لے لیا۔ اے میرے مولا تیرا محبوب نبی تیری بارگاہ میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، اے میرے محبوب نبی زبان تو کھولو، زبان تو کھولو۔ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس زبان کی تعریف قرآن کرتا ہے جب یہ زبان رب کی بارگاہ میں کھلی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مولا فطرت فرشتہ اپنی غلطی پر نادم ہے، فطرت فرشتے کو اپنی غلطی کا محسوس ہے۔ اے میرے مولا میں مانتا ہوں جب سے اس نے غلطی کی ہے اسے سزا مل رہی ہے، لیکن آج حسین کا صدقہ اس کا نانا مانگتا ہے۔ حسین کے صدقے میں آج فطرت فرشتے کی پوزیشن کو واپس کر دیا جائے۔ فطرت فرشتے کا خود کہنا ہے جب اللہ کے نبی نے حسین کا صدقہ لیا ہے، حسین کے صدقے سے رب کی بارگاہ میں دعا طلب کی ہے، فطرت فرشتہ کہتا ہے میں روئے زمین پر گیا تھا، جبریل کے پر کے ذریعے گیا تھا، لیکن جب زمین پہ آسمان پہ آیا ہوں حسین کا صدقہ اپنے دامن میں لے کے آیا ہوں۔ حسین کی پیدائش پر یہ صدقہ تمام لوگوں کو دیا گیا، پورے مدینے نے خوشی منایا، اور جس کے گھر حضرت حسین جنم لیے ہوں گے پیدائش ہوئی ہوگی اس علی مرتضیٰ کی خوشی کا عالم ہے کچھ اور ہوگا۔ اچھا میرے نبی نے آج بھی گھروں کے اندر ایک چیز رائج ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوراً کچھ ڈیڑھ گھنٹے 2 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد اس کے کان میں آذان دلائی جاتی ہے، اذان دلائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے نہ جانے گنہگار نے اذان دیا یا کسی عالم نے اذان دیا، نہ جانے کسی پیر نے اذان دیا کہ کسی فقیر نے اذان دیا، لیکن حسین ذات وہ ذات ہے جس کے کان میں کسی عام انسان نے نہیں بلکہ نبیوں کے امام نے اذان دیا ہے۔ یہ ذات حسین وہ ہے۔ اچھا دوسری چیز اور رائج ہے، اذان دینے کے بعد بچے کے منہ میں کچھ نہ کچھ چیز کھلائی جاتی ہے، غالباً میٹھی چیز ہو، یہ چیز بچوں کے منہ میں کھلائی جاتی ہے۔ میرے پیارو ہمیں اور آپ کو کس نے کھلایا ہمیں اور آپ کو شعور نہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں، لیکن حضرت امام حسین کی ذات وہ ذات ہے۔ آپ کے کانوں نے جب اذان سنا ہے تو پہلے اذان بلالی نہیں بلکہ اذان نبوی سنا ہے، جب منہ کے اندر کچھ کھایا ہے تو عام چیز نہیں بلکہ نبی کے لباس سے لگی ہوئی کھجور کو کھایا ہے۔ یہ حسین کی ذات کا معاملہ ہے۔ جب حسین کی ذات پیدائش کا یہ عالم ہے تو آگے کر کے پھر حسین کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو خیرات دے دی نا پھر دہلیز فاطمہ پر بیٹھ گئے۔ دہلیز فاطمہ پر جب بیٹھے تو تمام صحابہ تھے، میرے نبی کی آنکھ نم ہو گئی، بھیگ گئی۔ تمام صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے پہلے آپ حسین مجتبیٰ کی مبارکبادی سب کو دے رہے تھے، حسین مجتبیٰ کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی تھی، لیکن یا رسول اللہ اب دہلیز فاطمہ پر بیٹھ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ تم آج دیکھ رہے ہو تمہارا نبی کل دیکھ رہا ہے، جیسے آج جو حسین کی پیدائش پر تمام لوگوں نے مبارکباد پیش کی ہے اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں تمام کوفیوں کے سامنے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تم ابتدا دیکھتے ہو تمہارا نبی انتہا دیکھ رہا ہے، تم پہل دیکھ رہے ہو تمہارا نبی آخر دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امام حسین کی پیدائش پر بڑی مبارکباد دی ہے، لوگوں کو بڑی خوشی منائی۔ 7 دن کی جب عمر میرے امام کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ دونوں کا یعنی حسن و حسین کا نام اسی دن رکھا گیا، حسن و حسین۔ اچھا کس اعتبار سے دنیا میں اور بھی نام تھے، لیکن ایک چیز نوٹ کر کے رہیے گا، جب تک امام حسن و حسین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس دن سے پہلے پوری دنیا کے اندر نہ کوئی حسن تھا نہ کوئی حسین تھا، اور جب تک دنیا رہے گی ہر ایک نام کو حسین اور حسن سے مخاطب کر کے دنیا نام رکھتی جائے گی۔ اس کے پہلے نام حسین کا نام کوئی نہیں تھا،
اور میرے نبی نے حسن حسین نامی سے اعتبار سے رکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شبیر و شبر رکھا تھا، جس کا ٹرانسلیشن حسن حسین ہوتا ہے۔ انہیں کے ٹرانسلیشن پر میرے نبی نے اپنے نواسوں کا نام حسن حسین پیدائش کے 7ویں دن رکھا۔ یہ امام حسین کی پیدائش کا یہ منظر تھا۔ اس اینگل سے میرے امام حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو مبارکباد پیش کی۔ بس اسی پر آج کی بات اختتام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر اس کے بعد سے آپ حضرات کو امام حسین کی زندگی کی ہسٹری کا کچھ واقعہ، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار سے الفت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام اہل سنت کو امام حسن سے، امام حسین سے اور تمام سادات سے، تمام سید گھرانے والوں سے الفت و محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا کے اندر اللہ رب العزت رکھے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا اور آپ کا اس دنیا سے خاتمہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔